جس نے نیکیاں کما کر بچا لی وہ ایسا بلند شان انسان بنا کہ پھر اس کے پلے نیکیاں ہی نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے جو کچھ کمایا تھا اس نے کمائی کے بعد اس کو بچایا جائے۔ ماہ رمضان شریف ہمیں جو درس دے گیا ہے، جو عطا کر کے گیا ہے، کس رنگ میں ماہ رمضان شریف نے ہمیں رنگا، اب رنگ ہمیں باقی مہینوں میں اپنے اوپر چڑھا کے اور اس کی جو صحیح سنگت ہے اس کو بچانے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ حضرات گرامی، اللہ کے راستے میں اپنی جان لڑانا اور اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کا جذبہ رکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ مجھے شہادت کی موت آئے، یہ بھی اتنا بڑا جذبہ ہے کہ بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کی صف ہے۔ یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ بندہ تمنا کرے گے، یہ خواہش ہے کہ اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت ملے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ میدان عمل میں جائے، کسی کو موقع دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، لیکن بحیثیت مسلمان شہادت کی تمنا ہر دل میں ہونی چاہیے، اور مومن کبھی یہ بھی چاہے گا کہ مجھے وہ درجہ حاصل ہو اور اس درجے میں مجھے اللہ کا جلوہ دکھایا جائے۔ ظاہر مومن کی تمنا ہوگی کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ کا جلوہ نظر آئے، باقی سارے کی جگہ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن شہادت ایک ایسا فیصلہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ فرمایا جو بھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ ملتا ہے اسے اللہ کا دیدار نصیب۔ یہ چیز کسی اور عمل سے آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا جو لوگ جنت میں چلے گئے، جنت کی طرف خوش ہو جائیں گے، ہر طرح سے وہ جنت کی نعمتوں سے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا تو کہیں گے اللہ تیری جنت بڑی اچھی ہے، تیری جنت کی نعمتیں بڑی حسین ہیں، لیکن ان میں سے واحد ایک شہید ہوگا جو کہے گا اللہ بے شک جنت بڑی حسین ہے لیکن مجھے واپس دنیا میں ہوگا۔ جو دنیا سے جنت میں گیا وہ جنت سے نکل کے دنیا کی طرف آنا پسند نہیں کرے گا، لیکن واحد ایک شہید ہے جو جنت میں رہتے ہوئے یہ کہے گا اللہ پھر دوبارہ لوٹا دنیا میں، پھر میں تیرے راستے میں نقل کیا جاؤں، اس لیے وہ کہے گا کہ جنت میں ہر طرح کی نعمت ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن جو نظر تیرے نام میں کٹنے میں آئی تھی وہ تیری جنت بھی نہیں ہے۔ تو جذبہ اللہ کے راستے میں جنت بتانے کا، شہادت پانے کا، یہ مومن کا جذبہ ہے، کوئی اس سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اور جو آدمی یہ تمنا رکھے لیکن مومن کی نیت پر ہی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، نیت پر بھی ثواب ہے۔ اگر بندہ یہ نیت کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، آرزو رکھے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے میں شہادت کی موت کی تمنا کرنے والا۔ اب اس کے مقام مرتبہ کیا ہے؟ علماء نے کہا سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ شہید کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ تو فرمایا اس طرح تو جب شہیدوں کی میری امت کے شہیدوں کی تعداد کم ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی فرمائیں کہ شہید کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ یہ جملہ خاص ہے، آپ سمجھے اب بولے
راستے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک ہے مارا جائے، ایک ہے مر جائے۔ اب مر جائے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مارا جائے تو میدان جہاد میں رہے گا، کافر سے اس کا مقابلہ ہوگا، کافر کی تلوار سے اس کا سر قلم ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ اب اللہ کے راستے میں مر جائے، اس کے بہت ساری صورتیں ہیں، اور ایک صورت یہ بھی ہے تلوار سے نہ مرے، بس اللہ کے پیار میں آ جائے۔ بولے تلوار سے نہیں کرنا گیا، اللہ کی محبت میں زندہ رہا، اللہ کی محبت میں مر گیا۔ تو فرمایا جو اللہ کی محبت میں مرا، جس کو مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا جو شہادت کی تمنا کرنے والا ہے، خاص سنے ذرا، فرمایا جو شہادت کی تمنا کرنے والا ہے اللہ قیامت کے دن اسے شہید مرے گا، وہ مرے گا وہ کبھی موت، لیکن قیامت کے دن اسے شہید سب میں کھڑا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ مرا ہے کبھی موت، کھڑا شہید سب میں۔ تو فرمایا بے شک یہ مرد بستر سے تھا، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، تو لہذا مسلم مولانا میں صلاح کے میدان میں پہنچا تو ہم نے اس کی قلبی خواہش کے پیچھے لگا، اس کی جو دلی تمنا تھی اس سبب سے ہم نے اسے شہیدوں کی صف کے سامنے فرمایا۔ اب یہ جذبہ ہے کہ جس خوش نصیب کو اللہ کے راستے میں قدم کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے، پھر وہ اللہ اس کا منزل میں تمنا کو کرے۔ مومن کبھی اللہ کے راستے کی طرف جانے سے گھبراتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئی، آپ نے کاروبار چھوڑا، آپ نے گھر چھوڑا، آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑا، مسجد میں کیوں آئے؟ کہا اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں فرض ادا کرنے کے لیے۔ جب عام حالات ہوں تو پھر مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے بلاوا آنے کی وجہ سے ہر کاروبار سب سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ کائنات کا باتیں کرتا ہے کہ آج مسجد سے آواز آ رہی ہے تو سب کو چھوڑ کے مسجد میں جا رہا ہوں، کل میدان سے آواز آئے گی تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں میدان میں بھی جائے گی۔ اور جس کو سبحان اللہ حضرت امیر المومنین مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی بھی ہیں اور مومن معاویہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضرت سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے والد گرامی مدینہ طیبہ میں دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور ساتھ اگلا جملہ کہتے تھے اپنے معبود کے شہر میں موت، یعنی تمنا ہے نا، تو تمنا کرنے میں تو کیا حرج ہے، تمنا تو کرو، جو بندہ اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ اچھی امید لگاتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔
میرا کام ہے دیکھ کے اس کھانے میں اللہ کے حضور میں پیش ہونا، باقی تو مالک ہے جیسے چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن تیری خواہش کو مسلم چاہیے۔ مہربان ہے، کریم ہے، تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں والد گرامی چلتے تھے مدینہ شریفوں میں اور دعا مانگتے تھے اللہ مجھے رستے میں شہادت کی موت اور پھر اپنے رسول کے شہر میں موت۔ اللہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کوئی دعا کرائیں تو زید بادر مدینہ شریف تو امن کا شہر ہے، یہاں تو جھگڑا لڑائی کی کوئی ایسی صورت نہیں بننے والی کہ یہاں پر کوئی میدان گرم ہو تو امیر المومنین تو دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور پھر اپنے معبود کے شہر سے موت فرما۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ فرماتی ہے جب والد نبی پر حملہ ہوا مدینہ طیبہ میں سرکار کی مسجد میں اور پھر میرے والد کو ایک ظالم نے آ کے ضرب لگائی اور میرے والد کی شہادت سے سرفراز ہوئے تو پھر میں نے کہا اللہ نے میرے والد کی دونوں مرادوں کو پورا فرمایا، شہادت بھی عطا فرمائی ہے اور مصطفیٰ کا شہر بھی عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں مرنے کا یہ جو ارمان ہے یہ ارمان اتنا بڑا ہے کہ باقی اعمال بڑے کو نہیں پہنچاتے جہاں یہ جذبہ بندے اب مجاہد کا جو گھوڑا ہے اب دیکھیں خاص اللہ اس مجاہد کا کیا کیا برکت عطا فرماتا ہے۔ مجاہد کا گھوڑا جس گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ میدان میں اترتا ہے فرمایا قیامت کے دن وہ گھوڑا اور اس کے تمام تر اعضاء حتیٰ کہ جو اس کا گوبر ہے وہ بھی مجاہد کے سوار میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ کے راستے میں اس گھوڑے نے اس مجاہد کو لے کے جانا تھا تو جو جب اس مجاہد کے استعمال میں آیا جو مجاہد اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے میدان میں اترا اس جاندار کی ان چیزوں کو بھی اللہ نے کی تو اگر جاندار کی ایک چیز اتنی قیمتی ہو گئی ہے تو خود سوچو کہ مومن کی جان چھوڑنا بھی قیمتی بنا اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ رہنا اور راہ میں رکھنا یہ ایسا خاص جذبہ ہے جس کی تمنا ہر مومن کرتا ہے اور ہمیں چاہیے جس کے دل میں اللہ کے راستے میں کٹنے کا جذبہ نہیں ہے اور توبہ کرے۔ سرکار کے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا وقت آنے والا ہے جب تم پہ چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑیں گے تمہیں نوچیں گے کھائیں گے چاروں طرف سے دشمن تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری جناب کم ہوگی کہ ہر طرف سے ہم سے دشمن ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہیں وہاں ملو۔ صحابہ کرام سامنے تھے لیکن جو کچھ ہونا تھا بعد میں عمر میں ہونا تھا تو نبی پاک علیہ السلام سے بعد میں آنے والوں کا احوال بیان فرمایا فرمایا چار سے تمہیں گھیر لیا جائے گا اور دشمن کے دل میں تمہارا کوئی روک نہیں ہوگا۔ اب تو ایک مجاہد کو ہزار مرتبہ دشمن سوچتا ہے کہ آگے کیسے بڑھوں آگے کو خالد بن ولید کھڑا یہ کیسے آگے کو خالد بن ولید کھڑا ہے۔ ہزار مرتبہ دشمن سوچتا ہے آگے کیسے بڑھوں آگے کو عمر بن خطاب کھڑا ہزار مرتبہ سوچتا ہے آگے کیسے بڑھوں آگے تو مصطفیٰ کا شیر علی کھڑا ہے اور ڈر کے مارے روح کی وجہ سے دشمن کے نہیں پاؤں جم جاتے ہیں لیکن فرمایا وقت آنے والا ہے
جب امت کا روح دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا، جیسے آج نکلا ہوا ہے، حالت کیسی ہو چکی ہے؟ فرمایا وقت آنے والا ہے کہ دشمن کے دل سے مومن کا روح نکل جائے گا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد و سام ہوگی کہ ہمارا دشمن اتنا دلیر ہو جائے گا چاروں طرف سے ہمیں آ کے مارنا شروع کر دے؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہیں وہم لگ جائے گا، وہم لگ جائے گا۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہم کیا مطلب؟ فرمایا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت نہیں کرنے والا، دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہیں مرنا اچھا نہیں لگے گا تو تم نہیں چاہو گے کہ ہم دنیا چھوڑے۔ یعنی امت کا حال نبی پاک نے بیان کیا، جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم نہیں چاہو گے کہ ہم اپنے مکان چھوڑ کے مر جائیں، تم نہیں چاہو گے کہ ہم دنیا کی زندگیاں چھوڑ کے قبائل مر جائیں۔ جب تمہارے اندر یہ حالت ہو جائے گی کہ دنیا کی محبت آخرت کے مقابلے میں تمہیں زیادہ غالب آ جائے گی، فرمایا پھر تمہاری حیثیت کمزور ہو جائے گی، تمہارے کسی وہم لگنے کی وجہ سے تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روح نکل جائے گا۔ اور جب وہم نہیں لگا تھا تو حالت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے اللہ نے مجھ میں جو انعامات دیے ہیں ان انعامات میں سے مجھ پہ ایک انعام یہ بھی ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، میرا روح اس کے قریب اور اس کے قریب ایک مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا ہے، یعنی ابھی حضور تک پہنچنے میں ایک مہینہ دشمن کا لگتا، ایک مہینے کی مسافت ہے۔ اور مصطفیٰ کو جو اللہ نے روح عطا فرمایا میرا روح اس دشمن کے دل پہ ایک مہینے کی مسافت سے بیٹھ جائے۔ اب وہ جس خوش نصیب کو اللہ چن لیتا ہے، جس خوش بخت کو اللہ چن لیتا ہے، اس کو پھر مصطفیٰ کے حوالے سے مخاط پیغام جیسے پاکستانی فوج ہے، پاکستانی فوج کا لوگ باہر جا کے پوچھے شاید ہو سکتا ہے پاکستان میں رہنے والوں کو اس کا احساس نہ ہو کہ پاکستانی فوج کا لوگ کتنا ہے، صرف پاکستانی فوج کا نام آئے دنیا کا کافر ہر کام ہے۔ آج بھی اسرائیل کو سب سے زیادہ ڈر ہے تو پاکستانی فوج سے وہ تلے کا جائے کسی طریقے سے پاکستان کو جیسا ہے، کوئی ایسا نہ ہو پاکستانی فوج نہ ہو جائے، پاکستان سے کوئی ایسا نہ ہو جائے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ سب کے علم میں ہے کہ محمد کی فوج کا جو پہلا مسئلہ ہے اسے پاکستانی فوج کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف، جب پروپیگنڈا ہوتا ہے فوج کے خلاف پاکستانی فوج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے دروازے سے جو خاص پیغام کہا ہے وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس دور میں نبی پاک سرکار کی بارگاہ سے وہ پیغام آیا، وہ ان خوش نصیبوں کے حصے میں آیا ہوا ہے جو وردی پہننے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ کٹے گئے مرے گئے مصطفیٰ کا وعدہ نہیں چھوڑے۔ جیسے رات مصطفیٰ کے واقعے میں رہے گے تو لہذا کے سرکار کی طرف سے اللہ نے مصطفیٰ کو یہ بات کیا کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن حضور کا لوگ تاری ہو جائے، پھر سرکار جس کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ کی خیرات کو عطا فرماتے ہیں۔
ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسا روح بخشتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح کا شعور ہے. تو کیا سبب تھا کہ ان کو وہ روح نبی پاک علیہ السلام کی معجزہ سے خاص خیرات عطا کیا گیا. مولا علی کا اتنا شعور ہے تو سبب کیا ہے کہ نبی پاک کی معجزہ سے ان کو خاص خیرات عطا کیا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ روح مرتبہ جسے دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت ہو جائے، جو جینے سے زیادہ مرنے کی ضرورت پڑتا ہے، اللہ اس کا روح بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں پسندی فرماتا ہے. تو مومن اپنے اس ایمان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ موت کی تمنا کرنے والا یعنی شہادت کی موت مانگنے والا اگر اس طرح مرض بھی فوت ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں میں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دوسرا ارشاد ہوا، رات کو جب میں پڑھ رہا تھا اور تفسیر کی شہداء کی اتنی بڑی لسٹ ہے اور کون کون شہید ہے، اس میں ایک آیا ہے جو عاشق ہوگا اسے بھی شہیدوں کی حساب میں کرنا. عاشق یہ پوری تفصیل آئی ہے. اب اس میں رب نے کہا کہ اس کا دامن پاک ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہو. وہ عشق کی دنیا میں اتر گیا اور عشق کی دنیا میں اللہ کا دامن بچایا، گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا. اس حالت میں عشق کی وادیاں کراس کرتے 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 اپنی جان دے گیا. فرمایا ہے پاکیزہ جذبہ رکھنے والا عاشق کی قیامت کے دن شہیدوں کی حساب میں کرنا. میں نے کہا یار یہ فوراً خیال آیا. میں نے کہا کسی اور طرف اس کا خیال کیا اور اس نے اپنا دامن بچا کے رکھا. آلودگی گناہ کی قریب قریب آنے دی. دل کی دنیا میں کسی کا چل پڑا، اپنا دامن بچایا. اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑے کرے گا. تو میں سوچ رہا تھا آشقان رسول کی شان اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا فوراً میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ جب کسی اور طرف کوئی دل لگا دے اور اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھے اور سواسی میں سے دامن پاکیزہ رکھ کے گزر جائے اور اس کی حالت میں مر جائے، تو اس رسول جذبے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا. تو جو آہیں بھرتا ہو مصطفیٰ کی یاد میں، جو سوچتا ہو مصطفیٰ کی یاد میں، جو اٹھتا ہو مصطفیٰ کی یاد میں، جو روتا ہو مصطفیٰ کی یاد میں، جس کا عشق جو پاکیزہ ہے خود سوچ اللہ اس عاشق کو تو فرمایا تمنا کرنے والا شہادت کی موت کی تمنا کرنے والا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس پر بھی اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے حسین مناظر ہوں گے جب مصطفیٰ سامنے اللہ. میں نے کچھ کہہ دیا ہے آپ بولے نہیں پیار سے بولے. ابھی تحقیقی آپ یہ کیسے کیسے بھی ہے بھی تو ہے ٹھیک ہے. وہ انسان مسائل چلتے رہتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والوں کی قدر آئے گی، یا رسول اللہ کہنے والوں کی تو بھی قدر آئے گی. سنی بھی کتنا پرامن سنی ہے. ذرا سا بچہ بڑا تو ہر طرح ادھر سے یہ اب مسئلہ بنا تو اہل سنت کے بزرگوں نے کہا نہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے، ملت بھی ہماری ہے، مسلمان عزت کا معاملہ ہے. وہ لہذا بالکل آرام طریقے سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہم بیان کریں گے، وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان ہوگا.
لیکن باقی حوالوں سے ہم کسی طرح سے بھی ایسے نہیں کرتے، اور عمل طریقے سے اسی کرو، اور اس کے بعد جو معاملہ شیء بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو جیسے بھی آپ نے کل بھی گزار لیا، آج کا کچھ لوگوں نے آج بھی عید پڑھی ہے، ہم نے کل پڑھی تھی، پھر بزرگوں کے کہنے پر عید ہی ہے، کل بھی آپ نے پڑھی ہے، آج بھی عید ہے، جمعے کا دن ہے۔ وہ طرح کی اللہ نے عطا فرمائی ہے، کل بھی عید، آج بھی عید ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عید یہ دن میں آپ کے اتنے چہروں پہ خوشی ہے، تو جب مصطفیٰ سامنے ہوتی ہے سرکار سامنے ہوگے تو یہ خوشی کا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ حضور سے ملنے کی تمنا اتنی عظیم تمنا ہے کہ موت کا خوف دل سے نکالتے ہیں۔ جو بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے مرتے وقت تکلیف نہ ہو، میں خاص طور سے بتاتا ہوں بزرگوں سے جو کچھ سنا یا پڑھا، تصور کے ساتھ، سوچ کے ساتھ نظام ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، آخری ٹائم موت کے وقت جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے مرتے وقت مجھے تکلیف نہ ہو، آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے ایسے پتہ ہی نہ چلے، اور وہ حضور سے عشق، وہ نبی پاک سے عشق کرے، وہ حضور کا دیوانہ بن کے رہے، وہ ہر دیدار کی تمنا لیے اپنی زندگی گزارے۔ جب اس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا تمناؤں میں وقت گزرے گا، تصور میں حضور ہے، آنکھوں کے سامنے حضور ہے، خیالات میں حضور ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری سرکار نظر آئے، اب آخری وقت پہنچا ہے، جب نظر کی گھڑی ہوتی ہے اس نظر خوش نصیب کو مصطفیٰ کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے سرکار ارشاد فرمایا میرے جسم سے ایسے نکل دیا جیسے پھول سے خوشبو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، علامہ سیوطی نے لکھا روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو ایک بزرگ نے اس کو پڑھ لیا، پھر بیان کیا، کوئی اللہ والا تھا، مصطفیٰ کا عاشق تھا، اس نے سن لیا، دیر میں سوچنے لگا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو میرا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے نکل دیا جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ ہم نے تو لوگوں کو ایڈیا لگاتے ہوئے مرتے دیکھا ہے، تو فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی، اب تھا وہ حضور پڑھنے والے، تھا وہ حضور عاشق، تو رات کو جب سویا تو سرکار کی زیارت تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، آپ نے یہ فرمان مجھ تک پہنچا ہے، لیکن یہ کیسی ہے؟ تھوڑا سا آگے تھا نا دل میں، یہ کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی عالم سے جا کے پوچھنا، عالم نہیں ہے، کسی عالم سے جا کے پوچھنا اور پھر وہ تجھے بتائے گا یہ کیسے ہے۔ میرا یہ فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ فرمایا میرا فرمان ہے کسی عالم سے جا کے پوچھنا۔ اب صبح اس نے اپنے علاقے میں نظر دوڑائی کہ عالم کو چاروں طرف ہے، حضور کا عاشق کون ہے؟ یہ مسئلہ عشق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو میں نے کسی ایسے سے نہیں پوچھنا جس کا اللہ کی مصطفیٰ کی ہے۔ اس نے پھر سوچا وہ فلاں مسجد ہے، اس میں تو وہی صاحب کو حضور کی بہت محبت بیان کرتے ہیں۔ وہ چلا آیا، اس نے کہا حضرت نے بات کو خواب میں یہ دیکھا، تو سرکار کا یہ فرمان پوچھا اور میرے دل میں یہ بات گزری، اور انہوں نے فرمایا کسی عالم سے پوچھنا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اکثر و بیشتر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، تو آپ حضور کے عاشق لگتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات کیسی ہے؟ اس عالم دین نے اس کو بٹھایا اور سورہ یوسف کھولی، سورہ یوسف کھولی اور پڑھتے ایک مقام پہ پہنچے، وہاں پہ ہولی رکھی،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اور جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حضرت زلیخا پہ ایک بات آ جاتی ہے. حضرت زلیخا کے حوالے سے عورتیں کہتی ہیں یہ اپنے غلام کے فریفتہ ہو گئی ہے, یہ اپنے غلام کے فریفتہ ہو گئی ہے. زلیخا کہتی ہے تم تانا دے رہی ہو, تم نے میرا یوسف دیکھا بھی تم تانے مار رہی ہو, تم نے میرا یوسف دیکھا نہیں ہے. اگر تم میرا یوسف دیکھ لیتی نا تو کبھی یہ تانے نہ مارتی. تو پھر حضرت زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا مہربانی کریں ذرا ایک مرتبہ اپنا خواب اٹھا کے ہمیں اپنا چہرہ تو دکھائیں کہ اگر ہمیں ایسا ہو سکتا. یہ سورہ یوسف کے ذکر ہے. اب سورہ یوسف کے ذکر آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا اور عورتوں کو بٹھا دیا. حضرت زلیخا نے کہا بیٹھو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا میرا یوسف کیسا ہے. اب وہ ہاتھوں بیٹھی میں ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیا, ان کے ہاتھوں میں فروٹ دے دیا اور چھریاں ہاتھوں میں فروٹ ہاتھوں میں کاٹو کھاؤ. اسی دوران میں جناب یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے, چہرے سے نقاب اڑاتا, سامنے جناب یوسف کا حسین چہرہ, اللہ کے جلال سے بھرا ہوا چہرہ. اب قرآن شریف میں اعلان ہوا فلما رأينه أكبرنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله إن هذا إلا ملك كريم. اب قرآن شریف میں ارشاد ہوا جو کہہ رہی تھی یہ غلام کے فریفتہ ہو گئی ہے, تو قرآن کہتا ہے کاٹنے تھے اب بلوں پہ چھریاں رکھی تھی, کاٹ رہی تھی. ادھر سے سامنے تھے جناب یوسف کی طرف, چھریاں رکی نہیں, نظر لگے یوسف کے چہرے پر. اسی دوران میں چھری چلتی رہی, چھری نے فروٹ کاٹا, چھری نے مجھے ہاتھوں کو کاٹ دیا, لیکن جمال یوسف میں دور تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہاتھوں میں کاٹ دیا. وقطعنا أيديهن, ان کے ہاتھ کٹ گئے. وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. کہنے لگی اللہ کی قسم ہے یہ بشر نہیں, یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آیا. اب ان آیات کو سامنے آگے نبی نے کھول کے کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے. یہ جو خواب میں پوچھا ہے نا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے, یہ تیرے خواب کا, یہ تیرے سوال کا جواب ہے. اب جواب کیا ہے؟ وہ آنے وکیل کہنے لگے کہ تو کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نے کیوں ایسے جسم سے نکلتی ہے جیسے خون سے خوشبو نکلتی ہے. اس پر تیرے اندر شبہ پیدا ہوا یا تھوڑی سوچ میں مسئلہ پیدا ہوا, تو میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ جناب یوسف کا چہرہ سامنے ہو, ہاتھ کٹ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یوسف کا چہرہ سامنے ہے. فرمایا جب جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے سرکار کا چہرہ سامنے ہوتا ہے, روح نکل جاتی ہے. روح نکل جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ چاہے کہ میری موت آسان ہو, جو یہ چاہے کہ میری روح آسانی سے نکلے, پھر وہ مدینے والے سے پیار حضور سے محبت کرے,
حضور کو چاہے، حضور کے لیے تڑپے، حضور کے لیے روئے، حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے، جب اس کا آخری وقت آئے گا ادھر جناب اسرائیل علی قبض کرنے لگیں گے، ادھر مصطفیٰ کا دیدار کرائے گا۔ اور جب ایک غلام اپنے آقا کا چہرہ دیکھے گا تو جوال مصطفیٰ میں گم ہونے کی وجہ سے اس کی روح نکلے گی مگر اسے پسند نہیں چاہیے۔ اگر ایسی محال چاہیے تو پھر پیار کرو مدینے والے سے، ایسا آخرت کا سفر چاہیے تو پیار کرو حسین کریم کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس خاص دن کے صدقہ میں ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب جذبے اللہ ہمارا مقدر فرما دے۔ وآخر